السلام علیکم ناظرین، آج شہباز شریف اپنے حلقے میں گئے اور عوام کی طرف سے اتنی گندی گالیاں پڑی کہ اب یہ منہ چھپاتے پھر رہے ہیں۔ آج مہر بخاری نے اپنے شو میں شہباز شریف کے چیلے کو بلا کر وہ گالیاں سنائیں اور خوب بے عزت کیا۔ آئیے پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں، پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کو بھی تاریخ میں پہلی بار عوام کے غیظ و غضب کا سامنا ہے۔ میاں نواز شریف کی واپسی کی تیاریوں میں گزشتہ ایک ہفتے سے لیگی رہنما اپنی ہی سیاسی گڑھ لاہور میں جلسے اور کارنر میٹنگز کر رہے ہیں، مگر مریم نواز کے جلسے میں عوام کی عدم دلچسپی کے بعد کل رات میاں شہباز شریف کو بھی سخت عوامی ری ایکشن کا سامنا کرنا پڑا۔ عوام نے میاں شہباز شریف کی گاڑی روک لی، ان کے خلاف نازیبا الفاظ استعمال کیے۔ عوامی احتجاج اور گاڑی روکے جانے پر اس واقعے پر شہباز شریف نے ٹویٹ کیا کہ کل میرے حلقے سے کچھ لوگوں نے میری گاڑی روک کر اپنے مسائل بیان کیے۔ آج میں نے ان کے نمائندوں کو مدعو کیا، ان کے علاقے کے مسئلے کو سنا اور حل کی یقین دہانی کروائی، کیونکہ میرے نزدیک سیاست ایک عبادت ہے اور یہ عبادت خلق خدا کی خدمت کے لیے ہے، کی جا سکتی ہے۔ شہباز شریف کے احتجاج کرنے والے نمائندہ وفد سے ملاقات کی گفتگو بھی سامنے آئی ہے اور اس ویڈیو میں بھی شہباز شریف سیاست کو عبادت قرار دے رہے ہیں۔ منتخب نمائندوں نے جمہوریت کو کمزور کرنے کے لیے اپنے آپ کو استعمال ہونے کا موقع دیا، مگر غریب قوم کی اس اسمبلی کے ایک دن کا خرچ 6 کروڑ 65 لاکھ اور اجلاس کے 1 گھنٹے کا آن ایوریج اوسط خرچ 2 کروڑ 42 لاکھ روپے رہا ہے۔ It's very grim circumstances indeed۔ دانیال چودھری صاحب، عوام کے اس غیظ اور غضب کو دیکھتے ہوئے کہ آپ کی قیادت کی گاڑیاں روک کر ننگی گالیاں دی جا رہی ہیں، سر کیا میاں نواز شریف کو اپنی واپسی کو فی الحال مؤخر نہیں کر دینا چاہیے؟ دیکھیں جی، ننگی گالیاں اور اس کا تو اپنے جو لوگ ہوتے ہیں اپنے قائدین کے ساتھ اگر کسی کا کوئی گریونس ہو تو اس کو شیئر کرتے ہیں، لیکن یہ جو ویڈیو ہے، یہ جو چل رہی ہے، دس از ناٹ ریئل۔ لوگوں نے اپنے گریونسز کا اظہار کیا، یہ گالیاں اور یہ والی تو ہم نے نہ دیکھی ہے نہ ہے۔ یہ جہاں تک بات ہے میاں نواز شریف کے مؤخر کرنے کی بات، تو آج مجھے ایک بات بتائیں کہ پاکستان کی عوام، پاکستان کے لوگ منتظر ہیں میاں نواز شریف کے، وہ اس لیے کہ جو پاکستان 2017 میں چھوڑ کے گئے تھے میاں نواز شریف، یہ کڑی وہاں سے واپس جوڑیں گے۔ مگر چودھری صاحب، میاں نواز شریف صاحب کو بہت سے قریبی لوگوں نے یہ تجویز بھی دی ہے، 2-3 سے میری بھی بات ہوئی کہ فی الحال مہنگائی، بے روزگاری اور بے تحاشا یوٹیلیٹی بل سے پریشان عوام کو نواز شریف صاحب کی واپسی سے کوئی زیادہ دلچسپی ابھی نہیں ہے۔ مجھے تو بیپ کرنا پڑ گیا اس ویڈیو کو جس کے اندر آپ کو گالیاں نہیں سنائی دے رہی۔ دیکھیں، اگر مجھے بتائیں، ملک آج بدترین حالات میں ہے، بے روزگاری اس کی پیک پہ ہے، مہنگائی پیک پہ ہے، لیکن اس سے ملک کو آگے چلانا ہے۔ لوگوں کو پتا ہے، لوگوں کو جو پاکستان کی عوام کی جو آس ہے نا، وہ ایک بندے سے ہے۔ مریم نواز صاحبہ اور شہباز شریف، ایون حمزہ شہباز 3 دنوں سے اپنے گڑھ میں جو جلسے یا کارنر میٹنگز کر رہے ہیں نا، اس سے زیادہ سپورٹ تو ان کے علاقے میں انہیں مل ہی نہیں سکتی۔ دیز آر دا ہاٹ بیڈز آف دیئر ووٹس، اور ٹرن آؤٹ اتنا ڈسمل ہے، اتنا مایوس کن ہے سر کہ نون کا جیلم میں بھی ساتھ رفیق صاحب گئے، جلسہ زیرو ٹرن آؤٹ سے مترادف تب میں آپ کو بتاتا ہوں، میں ایک کارنر میٹنگ کر کے آ رہا ہوں۔ میں مریم نواز صاحبہ کی کیا بات کرتا ہوں یا لیڈرز کی، میں اپنے حلقے میں پنڈی میں کر کے آ رہا ہوں، جس میں آپ کے بھی پروڈیوسر کو بھیجتا ہوں۔ 4 سے 5 ہزار بندہ، ایک چھوٹی سی میٹنگ تھی۔ ہم انشاءاللہ راول پنڈی میں 8 تاریخ کو اپنا کریں گے، جہاں ہزاروں کے حساب سے لوگ آئیں گے، کروڑوں لاکھوں لوگ ہوں گے انشاءاللہ۔ جس طرح خمینی کا استقبال ہوا تھا اس طرح استقبال ہوگا۔ آپ لوگ بڑے ہماری جماعت نے نواز شریف صاحب کا جو واپسی ہے وہ اتنا فرق ڈال دے گی کہ آپ کو موٹر سائیکلیں دینی پڑ رہی ہیں، ایپس بنانی پڑ رہی ہیں، دیکھیں آپ 21 کے بعد دیکھنا ماحول کیا ہوگا انشاءاللہ آپ کو 21 کے بعد یہ بھاگیں گے، نظر پہلے ہی نظر نہیں آ رہے، یہ آپ کو نظر بھی نہیں آئیں گے۔ اگر آپ کو بندے نکلتے ہوئے نہ نظر آئے تو آپ کو پکڑنا، اور آپ کس کو دے رہے ہیں؟ جو دے رہے ہیں مجھے بھی دے دیں، ہم کہاں دے رہے ہیں؟ ہم نے کیوں موٹر سائیکلیں دینی ہیں؟ اچھا سر، یہ تو خود اعتراف کیا آپ کے لیڈران نے کہ موٹر سائیکلیں بھی دی جائیں گی۔ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ ایپ بن رہی ہے، ایک بندے کو اب انسانوں کی جیو فینسنگ دیکھی جائے گی کہ کون سا ووٹر کارکن کدھر ہے، رجسٹر کیا جائے گا۔ تو آپ نے تو خمینی سے تعبیر کر دیا ریٹرن نواز شریف صاحب کا، بی بی شہید سے ہی کر لیجئے، جب ایک کونے سے لے کے مینار پاکستان سے لے کے ایئرپورٹ تک عوام بھری پڑی تھی اور سر ہی سر تھے، تو ایسا ہی کچھ منظر مینار پاکستان سے ایئرپورٹ تک نہیں، انشاءاللہ یہ عوام پورے پاکستان کی پوری موٹرویز بند ہوں گی۔ اگر آپ بھی لائر ہیں، آپ دونوں بیرسٹرز ہیں سر، یہ آتے ہی جو ایک سمندر ہوگا لوگوں کا اور موٹرویز بلاکڈ ہو جائیں گی اور پہیہ جام ہو جائے گا مقبولیت کی وجہ سے، عدالت نہیں جانا انہوں نے پہلے؟
इंशाल्लाह बुखारी जाएंगे साहब, जब अगर मैं फर्स्ट आपको वर्किंग सिर्फ डे एक होगा अर्ज करूं तो बीच he'll में, submit himself to the courts. Guaranteed a bail मिल जाएगी सर, because he is a convict and an absconder. और इसी को लेवल प्लेइंग फील्ड आप कहते हैं जो दूसरी जमात का हाल हुआ है, ये लेवल प्लेइंग फील्ड है सर। उनको अब ये चीजें और कुर्सियां कोई अट्रैक्ट नहीं करती। और आप कह रहे हैं ताखीर भी कोई इस हवाले से नहीं होगी, मगर ये लेवल प्लेइंग फील्ड ही है सर, जो तहरीक इंसाफ का हाल हो रहा है। उन्होंने जलसे की भी अब एडमिनिस्ट्रेशन से इजाजत ले ली है, मिलती है नहीं मिलती अल्लाह जाने, मगर ये लेवल प्लेइंग फील्ड है बैरिस्टर चौधरी साहब। अब तो इनका अब खत्म है, ये दे आर गॉन, देयर हिस्ट्री। पहली बात तो ये कि जो भी बैरिस्टर साहब आपको फरमा रहे हैं माशाल्लाह अच्छा फरमा रहे हैं, लेकिन ये अपने ड्राइंग रूम से कर रहे हैं। मैं उनसे सिर्फ इतना कहूंगा, जरा मोती महल जाएं, जरा आप सदर चले जाएं, पिंडी में राजा बाजार चले जाएं, लोगों को फेस करें, फिर आपको पता चले और फिर पार्टी का पता चले कि उधर से आ रहे हैं 16 महीने में पार्टी ने क्या डिलीवर किया। और यही बात रही तो मियां साहब जिस वक्त जा रहे थे तो अदालत के हुक्म से नहीं गए थे, लेकिन इस बहाने से चले गए थे कि जी प्लेटलेट्स ड्रॉप हो गए और जिंदगी को खतरा है, लिहाजा इलाज के लिए जा रहे हैं। न उन्होंने इलाज कराया, न वक्त पे वापस आ गए। उसकी दौरान उनकी अपीलें डिसमिस हो गई है, वारंट दायमी उसके खिलाफ है, और अदालत के हुक्म के मुताबिक वो जिस वक्त भी आ जाएंगे तो कानून के मुताबिक अगर चलना है तो वो जेल जाएंगे, और अगर डील करके आएंगे तो ऑब्वियसली ये एक अलग बात होगी। ये गुज़श्ता प्राइम मिनिस्टर है कि जिसको अभी ओहदा छोड़े हुए 2 महीने नहीं गुजरे, लोगों ने उनका क्या हशर कर दिया। पहले इन्होंने उतार लिया कि जी मरियम जाएगी तो बड़ा जलसा करेगी, उसने जलसे का नाम चेंज करके कॉर्नर मीटिंग रख लिया। फिर उन्होंने कहा जी बेहतर है कि इस मरतबा हमजा भी चला जाए और शहबाज शरीफ साहब भी चला जाए, और वो वजीर आजम भी रहे थे और अपने ही हल्के में चले गए। उन्होंने लोगों का गैज़ और गज़ब देखा है, आपने सही फरमाया, आपको बीफ करना पड़ा। अगर वो ज्यादा वीडियो आप दिखाते तो लोगों को पता चलता कि लोग किस कदर है, और ये तो लोग कम कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने अपने केसेस तो खत्म किए, अपने करोड़ों अरबों रुपए तो हजम कर बैठे। 1 महीने के अंदर अंदर नेब की तरामीम करा के सारे केसेस खत्म करें। जिन पे इंडाइटमेंट होना था, जिनका ट्रायल होना था, जो कन्विक्ट होने थे, वो जाके वजीर आजम बन गए, वजीर आला बन गए। नाज़रीन, आप अंदाजा कीजिए कि पूरा पाकिस्तान तो छोड़िए, इनके वो हल्के जहां पर ये इलेक्शंस जीतते थे और बड़ी अक्सरियत से जीतते थे, आज ये पैसों का लालच देकर और मोटरसाइकिल का लालच देकर भी अवाम से गालियां सुन रहे हैं। इस बात से अंदाजा होता है कि अवाम समझ चुकी है, अवाम में एक शऊर बेदार हो चुका है। अवाम अब चंद टकों के इवज और मोटरसाइकिल के इवज इनके हाथों नहीं बिकेगी। नाज़रीन, अब अवाम सिर्फ उसको वोट देगी जो सिर्फ और सिर्फ अवाम का सोचेगा। ये अवाम का पैसा ही लूटते हैं, फिर उसी अवाम के लूटे हुए पैसे में से अवाम को चंद टके देकर खरीद लेते हैं। पहले अवाम बिक जाया करती थी, लेकिन अब हालात काफी हद तक बदल चुके हैं। शहबाज शरीफ को जो गंदी गालियां पड़ी, ये यही डिजर्व करते थे, ये इसी के लायक थे। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि जब नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आएंगे तो अवाम इससे भी भरपूर अंदाज में उनका इस्तकबाल करेगी। रही जलसों की बात, तो अवाम इनकी छोटी छोटी जलसियों का नजारा अपनी आंखों से देख चुकी है। नवाज शरीफ के मुल्क वापस तशरीफ लाने पर भी इन्हें किसी खुशफहमी का शिकार नहीं होना चाहिए कि नवाज शरीफ साहब आएंगे तो वो लाखों लोगों को जमा कर लेंगे, बल्कि नवाज शरीफ साहब जब पाकिस्तान आएंगे तो वो लाखों लोगों को तो जमा कर लेंगे, लेकिन बेइज्जती के लिए। नाज़रीन, आपके इस बारे में क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।